سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، مسند امام احمد بن حنبل، المعجم الکبیر میں، اسی طرح سنن بہقی وغیرہ میں اور صحیح ابن حبان وغیرہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص قضاء حاجت کے لیے جائے تو نہ قبلے کی طرف منہ کرے اور نہ پیٹھ کرے، چاہے پیشاب کرے یا بڑا استنجا کرے، لیکن مشرق کی طرف منہ کرے یا مغرب کی طرف۔ اس کی شرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یہ مدینہ منورہ کے حساب سے ہے، ہمارے یہاں مشرق مغرب کا لحاظ نہیں کریں گے، کعبۃ اللہ کی جو سمت ہے اس طرف رخ یا پیٹھ نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب تائید دیکھیں فقہ نفی کی کیسے ہو رہی ہے، کہ جب ہم شام گئے تو وہاں کے بیت الخلاء قبلے کی طرف بنے ہوئے تھے، تو ہم تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر بیٹھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔ دیکھیں صراحتاً ثابت ہوا، یہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس بخاری کی حدیث میں ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان کی کہ سرکار نے فرمایا جب تم قضاء حاجت کے لیے بیٹھو تو کعبۃ اللہ کی طرف نہ رخ کرو نہ پیٹھ کرو، یہی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جو میں نے کتابیں آپ کو ذکر کی ابو داؤد کی میں بھی ہے یہ روایت، ترمذی میں ہے، معجم الکبیر میں ہے، بہقی میں ہے، یہی ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں ہم شام میں گئے تو وہاں کے بیت الخلاء کعبۃ اللہ کے رخ بنے ہوئے تھے، تو ہم تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر بیٹھتے تھے تاکہ ہمارے رخ نہ کعبۃ اللہ کی طرف نہ ہو، پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف نہ ہو، لیکن پھر بھی تھوڑا ٹیڑھا بیٹھنے میں ہمیں یہ گمان ہوتا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ کعبۃ اللہ کی تعظیم کے خلاف ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں احتیاطاً استغفار بھی کرتے تھے، توبہ کرتے تھے، مغفرت طلب کرتے تھے، مجبوری تھی تو ٹیڑھے ہو کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دیکھیں چاہے عمارت کے اندر ہوں چاہے کھلے میدان میں ہوں، ہمیں چاہیے کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ یا پیٹھ نہ کی جائے۔ ایک اور مزید روایت صحیح مسلم کی ہے، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، حتیٰ کہ قضاء حاجت کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ اصل میں کچھ لوگوں کی طرف سے ایک اعتراض سا ہوا، بعض نے کہا یہود نے جملے کہے تھے، یہ تمہارے نبی تو استنجا کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے تضحیق کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ کیا ایسی حقیر اور معمولی چیز کا بیان کرتے ہیں۔ اب حضرت سلیمان نے جواب کیا دیا، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں آپ نے ہمیں بڑا استنجا یا پیشاب کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنے سے منع کیا ہے، اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع کیا، اور 3 پتھروں سے کم سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے، اور گوبر یا ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے۔ گویا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو خالی استنجا کی بات کرتے ہو، ہمارے نبی کی تعلیم کی باریکی کا عالم یہ ہے کہ سرکار نے ایک ایک چیز کے بارے میں ہمیں تعلیم دے دی ہے، تو یہ کوئی نقص کی بات نہیں ہے کہ ایک نبی کے زبان سے یہ استنجا کے باتیں نکل رہی ہیں استنجا کے بارے میں، بلکہ یہ کمال ہے ہمارے نبی کا کہ انہوں نے زندگی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس میں تعلیم نہ دے دی ہو۔ تو یہ اب دیکھنے والے کا دیکھیں زاویہ نظر ہے، کوئی اس کو حقارت سے دیکھ رہا ہے اور کوئی اس کو کمال کے طور پر دیکھ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا نبی کا کمال ہے کہ ایسی سی چھوٹی باتیں کہ جس میں انسان ہدایت حاصل کرنے کے لیے، گائیڈ لائن حاصل کرنے کے لیے سوالیہ نگاہیں اٹھائے، تو صرف ایک مذہب اسلام ایسا نظر آتا ہے جو ہر چیز کا پرفیکٹ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ باقی اور کوئی بھی مذہب اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جس میں اتنی کامل تعلیمات آپ کو نہیں ملیں گی، تو یہ کمال ہے، نقص نہیں ہے۔ تو اس میں بھی حضرت